आदाब दोस्तों, मैं अपने अफसानों का एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं। मैं अपने शायाशुदा अफसाने आप तक ऑडियो की शक्ल में पहुंचाने की कोशिश करने का आगाज कर रहा हूं। आज मैं सबसे पहले जो अपना अफसाना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं उसका उन्वान है चाय के दो खाली मग। मेरा यह अफसाना मेरी किताब आदम और खुदा में शाया हो चुका है, तो मुलाहिजा कीजिए। चाय के दो खाली मग। बूढ़े शख्स ने खिड़की से नीचे की सिमत झांकते हुए गली का जायजा लिया। गली छत पर बने पानी के टैंक की तरह खाली दिखाई दी, जिसे प्लम्बर ने गले सड़े पाइपों को हटाते हुए कहा कि जंग आलूदा पाइपों ने टैंक के पानी में धाती जर्रात भर दिए हैं, जो कि अब धीरे धीरे लाइनों से उतरकर इंसानी गुर्दों को चोक करने का सबब बन सकते हैं। बूढ़े को याद आया कि कुछ अरसे से जिस्मानी आर्जों में गुर्दे की तकलीफ भी शामिल हो गई थी। तब उसने फौरन टंकी खाली करने और पाइप तब्दील करने का हुक्म दे डाला, मगर प्लम्बर सुबह का गया अब तक लौट कर नहीं आया था। सारा काम अधूरा पड़ा हुआ था। खुदा मालूम पैसे लेकर अपना भाग गया हो, बूढ़े ने सोचा। उसके साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था। वो और उसकी बीवी अरसे से बीमार रहने लगे थे। अदम तवज्जो की बिना पर पुराना घर धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा था। दीवारें मौसमों के तगय्युरात के सबब अपने सारे रंग खो चुकी थीं और अब बेरंग प्लास्टर साफ दिखाई देता था, बल्कि कहीं कहीं से प्लास्टर के नीचे पोशीदा बिलाक भी झलकने लगे थे। जिस तरह बूढ़े के अपने बदन पर गोश्त के नीचे छुपी हड्डियां अपनी गोलाइयों और उभारों के साथ नुमाया होने लगी थी। उभरी नसों वाले दरवाजे, खिड़कियां और जगह जगह से धंसे हुए फर्श वाले घर और बूढ़े के दरमियान साल खुर्दगी की कई अलामतें मुश्तरक थीं। घर इंसानों की तवज्जो चाहता है और बूढ़ा शख्स बच्चों की तवज्जो का मुंतजिर था। वो अक्सर सोचता है कि बच्चे घर में माहाना बुनियाद पर इतनी उजलत में दाखिल होते हैं जितनी उजलत में मुसाफिर बस में सवार होते हैं। कंडक्टर को किराया अदा किया, खाली सीट मिल गई तो बैठ गए, वरना लटके हुए पाइपों से खुद को लटकाकर मतलूबा स्टाफ के मुंतजिर रहते हैं। जो ही मंजिल करीब आने का इशारा मिलता है तो खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। बूढ़े को शिकायत के लफ्ज से चिढ़ थी और उसकी बीवी तो उससे भी 2 कदम आगे थी। बढ़ती हुई मुसीबतों के साथ साथ उसका शुक्र भी बढ़ता जा रहा था। बूढ़े से उसने शादी अपनी मर्जी से की थी। मां ने समझाते हुए कहा था कि तुम एक ऐसे शख्स की जिंदगी में दाखिल होना चाहती हो जो तकमीलियत पसंद होने के बावजूद अपने सर के ऊपर खाली ख्याली गठरी का बोझ उठाए फिरता है। मगर जब वो बूढ़ा भी नहीं था, उसे अपने पूरे खालीपन के बावजूद अच्छा लगता था। वो उसके साथ जिंदगी का हर दुख सहने को तैयार थी। रफाकत की 4 दहाइयां गवाह थी कि उसने अपनी जबान पर कभी हर्फ शिकायत नहीं आने दिया था। बूढ़े को समाज से भी कोई शिकायत नहीं थी, जिसकी बेहिसी ने उसकी कदर मंजिलत को गहना दिया था, और उसे अपने खुदा से भी कोई शिकायत नहीं थी, जिसने उसे उम्र की तवालत अता करते हुए बीमारियों का मर्ज जर्ब करता और इंसानी आज़ा को तकसीम कर देने वाला बोझ उसके कांधों पर धर दिया था, जिसकी वजह से उसका लंबा कद कमर और नातमा टांगों के खम के बावजूद खासा कम दिखाई देता था। अब हालत ये थी कि चलते उसके कदम लड़खड़ाते और सहारा लेने पर मजबूर हो जाता। ऐसे ही एक बार सहारा लेते हुए जब उसने जगह जगह से उधड़ी हुई पिलाई वाले दरवाजे को थामने की कोशिश की तो उसका हाथ चौखट और दरवाजे के दरमियान आ गया। उंगलियां भी जख्मी हुई और एक नाखून खिजा रसीदा पत्ते की तरह पतली शाख जैसी उंगली से झड़ गया। कई दिन तक वो लिखने से माजूर हो गया। जिस किताब पर बड़ी अर्करेजी से काम कर रहा था वो वक्त पर मुकम्मिल ना होने के सबब अशात पजीर न हो सकी। खाली जहन की पुरानी यादों से भरने की कोशिश में बूढ़े को अचानक ऐसा लगा जैसे गली का सन्नाटा उसके वजूद में उतर आया हो। उसने खिड़की के पट खुले छोड़ दिए और खुद कुर्सी पर ढेर हो गया। यकायक उसका जी चाहा कि बैरूनी दरवाजे की घंटी या फोन की बेल बजे और बढ़ते हुए सन्नाटे के इन अनगिनत टुकड़े कर दे, या गली में रहने वाले मलिक साहब का पोता जोर जोर से रो पड़े, जैसे कि वो अक्सर रोते हुए मलिक साहब की मोहब्बत को आजमाता है। जब मलिक साहब अपनी बहू से गुस्से में कहते हैं कि तुम सारे काम छोड़कर इसे संभालो। तेज लहजे में कहा हुआ ये जुमला अक्सर बूढ़े को माजी में धकेल देता, जहां किताबों वाले कमरे में कुछ बच्चे सफों को फाड़ते हुए कश्तियां बनाकर हवाओं में उड़ाते और हवाई जहाज बनाकर बाल्टी में चलाने की कोशिश करते। बूढ़े को बच्चों की हरकत फैंटासी की दुनिया में ले जाती, जहां वो बच्चों को ये बताने से गुरेज करता कि कश्तियां पानी में चलती हैं और हवाई जहाजों हवाओं में उड़ते हैं। और बूढ़े को बच्चों की मासूमाना हरकतें अच्छी लगती
مگر زندگی کے حقیقی سمندر میں چلنے والی کشتی کے مسافروں نے دوسرے جزیروں کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بوڑھے کو کرسی پر بیٹھے بہت دیر ہو چکی تھی، پلمبر اب تک نہیں آیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر کا جائزہ لینے کے لیے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، درد کی ایک تیز لہر ٹانگوں سے کمر تک دوڑتی چلی گئی۔ اس نے دوبارہ کوشش کی تو پاؤں لرز کر رہ گئے۔ جن میں وہ دو تین بار ایسا ہونا عام سی بات تھی، وہ دوسری یا تیسری کوشش میں ٹانگوں کے سہارے کھڑا ہونے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اسے یہ بھی یقین تھا کہ بار بار کھڑکی سے جھانکنے کی صورت میں منظر بدل ہی جاتا ہے، کسی راہگیر کی موجودگی ہی گلی کے سناٹے کو کرچی کرچی کر دے گی۔ بوڑھے نے اپنے پورے بدن کے قوت کو پیروں میں منتقل کرتے اٹھنے کی کوشش کی، آخرکار اسٹک کا سہارا لیتے ہوئے وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کاش! بوڑھے کے لب کچھ کہنے کے لیے واہ ہوئے، مگر درد کی چبھن نے لفظوں کو مفلوج کر دیا۔ ادھورے لفظ کی بازگشت میں ان گنت سوال پوشیدہ تھے۔ شاید زندگی کی 7 دہائیاں گزارنے کے باوجود بے اطمینانی کا اندیشہ روح کی آسودگی کے سفر کو ناتمام رکھے ہوئے تھا۔ بوڑھے نے دریچے سے ایک بار پھر جھانکا۔ گلی میں لگے درختوں کا سایہ سامنے والے گھر کی بلند دیوار سے سر پھٹول کر رہا تھا۔ اس کا مطلب شام نے اپنے پاؤں پسارنے شروع کر دیے ہیں۔ بوڑھے نے سوچا۔ پاؤں پسارنے سے اسے خود اپنے پیروں کی کپکپاہٹ کا احساس جاگ اٹھا۔ زندگی کی شام اس کے پیروں میں اتر آئی تھی۔ تو کیا زندگی کی رات کا عمل شروع ہونے والا ہے؟ اسے یک خیال آیا کہ چھت والی ٹنکی میں پانی نہیں ہے اور پلمبر لوٹ کر اب تک نہیں آیا ہے۔ بوڑھے کے چند برسوں پہلے کے دن یاد آئے جب ایسی صورتحال میں وہ دوڑ کر جاتا اور کام کرنے والے کو پکڑ لایا کرتا، مگر اب تو دریچے میں کھڑے ہو کر انتظار کے کرب میں مبتلا ہونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بوڑھا دریچے کی جانب رخ کیے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی بیوی چائے کے 2 مگ ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بولا، گھر میں پانی تو تھا نہیں، تم نے چائے کیسے بنائی؟ کیا مطلب؟ بیوی نے درمیانی تپائی پر مگ رکھتے ہوئے حیرت سے کہا، اور پھر برسوں سے سنتی چلی آئی بوڑھے کی بے ربط باتوں کو دھیان میں لاتے ہوئے بولی، کھڑکیاں بند کیوں نہیں کر دیتے؟ کمرے میں گرد جمع ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اب مجھ سے اتنی جھاڑ پہنچ نہیں ہوتی۔ میری چیزوں سے گرد صاف مت کیا کرو، میں اب اس کا عادی ہونا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے خود کو مٹی سے بھری اندھیری قبر میں محسوس کرتے ہوئے مزید کہا، پلمبر اب تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کس پلمبر کی بات کر رہے ہیں؟ بیوی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے مزید کہا، آج سے ہم پھیکی چائے پیا کریں گے۔ تم مجھے برسوں سے پھیکی چائے پلا رہی ہو؟ بوڑھا برسوں کا حساب لگانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، پلمبر کو آپ نے کب بلوایا؟ ابھی پچھلے مہینے تو وہ سارے پائپ تبدیل کر کے گیا ہے۔ بیوی جو بوڑھے کی عادتوں کا حساب کرتے برسوں سے سنبھالتی چلی آ رہی تھی نے بوڑھے کے پہلے سوال کا جواب دیا، میں تو دیر سے اسے گلی میں تلاش کر رہا ہوں، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اس بار بوڑھے نے خیال کی ڈور کو مضبوطی سے تھام لیا، آپ بھول رہے ہیں، کل تک آپ کو شکر والی چائے پلائی تھی۔ بیوی کو یاد نہیں تھا کہ وہ جب سے شکر والی چائے پلانا بند کر دینا چاہتی تھی وہ کل اب تک نہیں آئی۔ دونوں ہی اپنے سوالوں اور جوابوں کی ترتیب کو بھول کر گفتگو کر رہے تھے۔ بیوی آج بھی شکر والی چائے بنا کر لائی تھی، وہی 3 چمچ جو کئی دہائیوں سے بوڑھے کی زندگی کی کڑواہٹ کو کم کر رہے تھے۔ دونوں اپنے اپنے مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے، چسکی لیتے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور خیال کی کوئی لہر بیدار کرنے سے پہلے آنکھوں کو ویرانی سے ڈھانپ لیتے۔ دونوں دیر تک کوئی بات کیے بغیر چائے پیتے رہے۔ گلی آج پھر روز کی طرح ویران نہیں تھی۔ سبزی فروش، قصاب اور جنرل سٹور کے ہوتے ہوئے گلی ویران ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چائے ختم ہو چکی تھی۔ بوڑھے نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر چھت سے منسلک دھیمی رفتار سے چلتے پنکھے کے پروں پر نظر جما کر ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تو کیا آج بھی تم وہی جواب دو گی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس بار بوڑھا پھر ماضی کے کسی دن ادھورے رہ جانے والے مکالمے کی سمت لوٹ گیا تھا۔ برسوں سے دونوں نے اپنی گفتگو کا منطقی انجام تک نہیں پہنچایا تھا۔ وہ جب کبھی بات کرتے تو آغاز چھوڑ کر درمیان میں گفتگو شروع کر دیتے، اور جب اسے واضح انجام دینے سے قاصر رہتے تو کہیں درمیان میں ہی چھوڑ بھی دیا کرتے۔ خدا ان دونوں کی زندگی میں تکمیلیت پیدا نہیں کر سکا تھا۔ بیوی اسے خاموشی سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا وہ بولی، آپ نے ایک بار مجھے ایک کہانی سنائی تھی جس میں کچھ بچے کاغذ کی کشتیاں بنا کر ہواؤں میں اڑاتے ہیں اور کچھ ہوائی جہاز بنا کر پانی میں تیرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ جن کشتیوں کے مقدر میں سمندر نہیں ہوتا ان سے بادبان اور ہوائیں روٹ جاتی ہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھنا، بچے ایک دن لوٹ کر ضرور آئیں گے، بوڑھے نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کے چہرے پر امید، یقین اور اضطراب کی پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔
کھڑکی کے دوسری طرف آنکھیں کھول کر دیکھیے، گلی میں پوری دنیا آباد ہے۔ بیوی خالی مگ اٹھاتے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مزید بولی، کاش میں نے اماں کی بات مان لی ہوتی۔ آج پہلی بار اس کی زبان پر حرف شکایت آیا تھا۔ آج ہی پہلی بار ایسا بھی لگ رہا تھا جیسے وہ پورے ہوش حواس میں ہو۔ بوڑھے نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس پر منکشف ہوا کہ جہاں اس کی بیوی کو ہونا چاہیے تھا وہاں ہوا کے ایک بگولے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسے شدت سے تنہائی کا احساس ہوا۔ خوف کی ایک لہر اس کی رگوں میں اترتی چلی گئی۔ اس کا جی چاہا کہ ایک بار وہ خود کو دیکھے اور اپنے ہونے کا یقین کرے، مگر اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں ایسی کوئی شے نہیں جس میں وہ اپنا وجود پاتے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔